آج وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب نے صبح کے وقت ایک بیان جاری کیا، اور جب وہ بیان جاری کر رہے تھے تو اس وقت ان کے ساتھ کالعدم تحریک لبیک کی لیڈرشپ بھی بیٹھی ہوئی تھی، اور انہوں نے کہا کہ آج قومی اسمبلی میں ایک قرارداد پیش کی جائے گی جس میں فرانس کے سفیر کی ملک بدری کا معاملہ اٹھایا جائے گا، اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے کچھ باتیں کی۔ اس کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا، اور اجلاس میں جو قرارداد پیش کی گئی وہ یہ تھی کہ فرانس کے سفیر کی ملک بدری پر بحث کی جائے گی، اور قرارداد پر کچھ بحث ہوئی اور وہ منظور نہیں ہوئی، معاملہ جمعہ تک چلا گیا۔ اب یہ وہ قرارداد جو ہے نہیں ہے جو منظور ہوئی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم دوسری طرف دیکھ رہے ہیں کہ جو کالعدم تحریک لبیک ہے اس نے لاہور میں اپنا دھرنا ختم کرنے کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ تو یہ صورتحال جو ہے یہ کیا ہے؟ جو شیخ رشید صاحب نے اپنے آج کے اعلان میں کہا تھا کہ ہم کچھ لوگوں کو رہا کریں گے، وہ رہا بھی نہیں ہوئے، لیکن دھرنا بھی ختم ہو گیا ہے۔ تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ٹینشن میں کچھ کمی ہوئی ہے، لیکن آج ہمیں قومی اسمبلی میں بڑی ٹینشن نظر آئی، اور اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر صاحب اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب کے درمیان بڑے سخت جملوں کا تبادلہ ہوا۔ تو صورتحال کیا ہے اس پہ گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب جناب مصدق ملک صاحب، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، اور ہمارے ساتھ علی محمد خان صاحب موجود ہیں، وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور، لیکن شاید وہ کسی جگہ پہ مصروف ہیں، انہوں نے ٹائم نکالا، ہمیں ٹائم دیا ہے، اور ناصر حسین شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ علی محمد خان صاحب، کیا آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ السلام علیکم۔ جی میر صاحب۔ اچھا، یہ ذرا ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ جو تحریک لبیک کی جس لیڈرشپ نے شیخ رشید صاحب کے ساتھ اور نور اللہ قادری صاحب کے ساتھ اور گورنر پنجاب کے ساتھ مذاکرات کیے، اس میں ان کے ایک رہنما شفیق امینی صاحب یہ بھی شامل تھے، اور انہوں نے ہی وہاں پہ لاہور میں دھرنا ختم کرنے کا بھی اعلان کیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ کہہ رہے تھے کہ روزہ افطار کرنے کے فوراً بعد ہمارے ساتھی رہا ہو جائیں گے، اور انہوں نے یہ بھی ایک ویڈیو بیان دیا ہے کہ حکومت نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ کالعدم تحریک لبیک کے جو سربراہ ہیں سعد رضوی صاحب، ان کو بھی رہا کر دیا جائے گا۔ صرف ہم آپ سے یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ رہائی کا عمل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ امیر صاحب۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد دیتا ہوں قوم کو کہ ایک امتحان کا مرحلہ تھا، اور آج اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ خیر سے ایک اس کی بہت بڑی اس کی منزل جو ہے وہ طے ہوئی، اور ایک وعدہ جو حکومت نے کیا تھا وہ بھی ایفا ہوا، اور جو کالعدم لبیک کی جو تنظیم ہے ان کے ساتھ جو گفتگو ہوئی ان کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مہربانی فرمائی اور تعاون کیا حکومتی وقت کے ساتھ، اور پوری قوم اس انتظار میں تھی کہ ایک اچھی خبر ملے گی، اور آج سحری کے بعد وہ اچھی خبر قوم کو ملی، تو میں سمجھتا ہوں ایک سب نے سکھ کا سانس لیا ہے، اور اس میں جو بھی ایگریمنٹ ہے حکومت کی طرف سے جو معاہدہ ہوا ہے، جو قرارداد آئی ہے، اس میں جو حکومت کی ذمہ داری ہے وہ پوری کی جائے گی۔ اس میں یہ ہے کہ جو این پی او کے تحت شیخ رشید صاحب نے اس پہ کلیئرلی بیان بھی دیا ہے کہ جو این پی او کے تحت جو گرفتاریاں ہوئی ہیں ان کو انشاءاللہ جو ریلیز کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر بھی شرطیں ہیں، جو ایگریمنٹ ہے حکومت کا ان کے ساتھ، اس کو انشاءاللہ امپلیمنٹ کیا جائے گا، کسی بات سے حکومت پیچھے نہیں ہٹے گی۔ اچھا، آپ نے کہا کہ ایم پی او کے تحت جو لوگ گرفتار ہیں وہ رہا ہوں گے۔ ذرا شیخ رشید صاحب کا بیان سن لیتے ہیں۔ پہلے جو انہوں نے بیان دیا تھا 14 اپریل 2021 کو، جس دن انہوں نے پابندی لگائی تھی، تو اس دن وہ کیا کہہ رہے تھے، ذرا سنیں۔ اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 کے رول 11B کے تحت تحریک لبیک پاکستان پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آج جو شیخ صاحب نے تحریک لبیک کی لیڈرشپ کے سامنے بیٹھ کر جو بیان دیا ہے، اور اس ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ وہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیا ہے، ذرا سنیں۔ حکومت پاکستان اور تحریک لبیک پاکستان کے درمیان اتفاق رائے سے طے کر لیا ہے کہ فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کی قرارداد آج 20 اپریل کو پارلیمنٹ میں پیش کی جائے گی۔ پورے ملک سے بشمول رحمت للعالمین مسجد دھرنا ختم کیا جائے گا، جبکہ مقدمات اخراج اور 4 شیڈول نئے اور پرانے کا خاتمہ کیا جائے گا۔ جی علی محمد خان صاحب، 4 شیڈول کے تحت جو لوگ ہیں اور جو مقدمات ہیں ان کو ختم کیا جائے گا، ایم پی او کی بات نہیں ہے اس میں۔ بہرحال جو ایگریمنٹ ہے اس کو انشاءاللہ امپلیمنٹ کیا جائے گا، اور اس میں دیکھیں میر صاحب، میں ایک اور بھی آپ کو میں عرض کرنا چاہوں گا
کہ یہ ایک ایسا کچھ واقعات ہوئے جس میں ظاہر ہے نقصان دونوں طرف سے ہوا، اور جو پولیس والے اس میں شہید ہوئے، جو فوت ہوئے، اور جو زخمی ہوئے، دوسری طرف لبیک سے بھی جو پاکستانی وہاں سے فوت ہوئے، شہید ہوئے، تو دونوں طرف نقصان پاکستان کا، مسلمانوں کا ہوا ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو کہ حکومت یا کوئی بھی پاکستانی نہیں چاہتا کہ نقصان ہو۔ اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ یاد کریں لال مسجد کے پہلے کے جو واقعات تھے کہ کس طرح واقعات ہوئے، اور اس کے بعد جب آپریشن ہوا، ایک امتحان سے قوم نکلی ہے، گزری ہے، تو ٹھیک ہے اس میں جو کوئی مسئلے مسائل آتے رہیں گے وہ بھی اس میں حل ہوں گے، لیکن بہرحال ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اور جو حکومت کی طرف سے شیخ رشید صاحب اور قادری صاحب اور ان کے ساتھ جو اکابرین وہاں موجود تھے، جو ان کا ایگریمنٹ ہوا ہے، انشاءاللہ اس کو فلفل کیا جائے گا، اس میں کوئی شکوک و شبہات کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اس طرح کے معاملات آئندہ دوبارہ نہ آئیں، اور جو اس طرح کے مسائل آئیں ان کو افہام و تفہیم سے جو ہے وہ حل کر لیا جائے۔ اچھا مصدق ملک صاحب، آپ اس مطمئن ہیں، صورتحال حوصلہ افزا ہے کہ ایک ٹینشن کا ماحول پاکستان سے ختم ہو گیا؟ میر صاحب، میرے گمان میں تو کچھ سوالات آ رہے ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا سوال جو اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ ٹی ایل پی جو حکومت نے موقف اپنایا تھا، آج ٹی ایل پی ایک دہشت گرد تنظیم ہے یا نہیں ہے؟ اس کا ہمیں جواب ملنا چاہیے۔ آج اسمبلی کے اندر بھی یہی بات ہوئی تھی کہ گورنمنٹ کی پالیسی پوزیشن کیا ہے، کیا ٹی ایل پی آج بھی ایک دہشت گرد جماعت ہے یا نہیں ہے؟ دوسرا سوال جو اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ تنظیم کو آپ نے بین کر دیا تھا، کیا تنظیم آج وہ بین ہے یا نہیں ہے؟ کوئی جواب نہیں ہے ہمارے پاس۔ ابھی میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ ایک بڑے امتحان سے ہم گزر گئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ٹھیک ہے، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس امتحان کا پرچہ کس نے لکھا تھا؟ یعنی جو معاہدہ کیا گیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہم اپنے سفیر کو واپس بلائیں گے فرانس سے، یہ معاہدہ کس نے کیا تھا؟ کیا سوچ کے کیا تھا؟ اور اگر سوچ سمجھ کے کیا تھا اور وزراء نے اس کے اوپر دستخط کیے تھے تو کیا وہ سفیر کو واپس بلایا ہے یا نہیں؟ اور اس کے بعد جو کہا گیا، ان کو وعدہ کیا گیا کہ بھئی ہم یہاں پہ فرانس کے سفیر کو بھیجیں گے، آج ساری اسمبلی ان کی طرف دیکھ رہی تھی کہ آپ کی پالیسی پوزیشن کیا ہے۔ بنیادی نقطہ یہ ہے کہ حکومت نے کیا معاہدہ، حکومت نے توڑا معاہدہ، حکومت نے ایک کیوس کریٹ کیا جس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ بے شمار شہادتیں ہوئیں، بے شمار پولیس افسر بھی شہید ہو گئے۔ اب جو سیاسی جماعتیں کہہ رہی تھی وہ یہ کہہ رہی تھی کہ آپ سیاسی جماعت جو ہے اس کو بین نہ کریں، مگر اگر کوئی قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے تو ضرور سے باز پشت کریں۔ اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ آج سچویشن تو ایگزیکٹ اپوزٹ ہو گئی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جس نے قانون کو ہاتھ میں لیا اس کی تو خیر ہے، چلیں خیر ہے۔ اگر آپ نے جس طرح ابھی بتایا کہ اسکیجول 4 کے اوپر بھی جو لوگ ہیں ان کی بھی خیر ہے، جن لوگوں کے ہاتھوں پولیس کے لوگ شہید ہوئے ہیں ان کی بھی خیر ہے، کیونکہ وہاں پہ تصادم کی فضا تھی، باہر ہجوم تھا، پولیس بھی سامنے کھڑی تھی، جو شہید ہوئے دوسری طرف سے لوگ ٹی ایل پی کے، ان کے بھی خیر ہے، یعنی سب کی خیر ہے۔ یہ تمام چیزیں حکومت نے کی۔ تو آج اسمبلی نے پوچھا حکومت سے کہ آپ یہ بتائیے، اگر آپ معاہدہ کر کے آئے ہیں تو آپ کے کسی وزیر کو اس معاہدے کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک پالیسی سٹیٹمنٹ کی شکل میں سامنے رکھنی چاہیے۔ وہ پالیسی سٹیٹمنٹ کیا ہے؟